आदाब। इस वीडियो में हम तक़सीम का तसव्वुर सीखेंगे, कैसे बच्चों को समझाना है। ये NCERT के तहत मुजवज़ा बच्चों के सीखने के मौज़ूआत इस तरह हैं। तलबा को 5वीं जमात के आखिर तक तक़सीम का तसव्वुर वाज़ेह तौर पर जान लेना चाहिए। बाद में जब बड़े आदाद की तक़सीम का अमल सवालात के तौर पर दिया जाएगा तो इन्हें हल करना होगा। लेकिन तक़सीम का तसव्वुर तलबा के लिए इतना परेशान कुन क्यों है और क्यों ये इतने ज़्यादा तलबा तक़सीम के सवालात को हल करते हुए इस बात का ख्याल रखें कि वो इनको मुक़ामी क़दर के मुताबिक हल करें। यानी इसका मतलब ये कि हर अदद को इसकी मुक़ामी क़दर के एतबार से तक़सीम किया जाना चाहिए। मुक़ामी क़दर के बग़ैर तक़सीम का अमल करना एक आम गलती है। इसी तरह तलबा को तक़सीम के उसूल भी मालूम होने चाहिए। जैसा कि ज़रब के कुछ उसूल हैं, वैसे ही तक़सीम के भी कुछ उसूल हैं। तलबा को ये बात ज़हन में रखते हुए तक़सीम का अमल करना होगा। आखिरी में तक़सीम पहाड़ों के रटने का अमल है। ये एक गलत फ़हमी है असातिज़ा के अंदर। इसी वजह से तक़सीम का तसव्वुर तलबा के लिए अक्सर ज़्यादा मुश्किल लगता है। अगर हम मौसर अंदाज में तलबा को तक़सीम का तसव्वुर समझाना हो तो हम कौन सी हिदायत पर अमल कर सकते हैं या किस फ्रेमवर्क में काम कर सकते हैं। इस तसव्वुर को सिखाने के लिए हमें तक़सीम के अमल में हमें मुक़ामी क़दर के मुताबिक तक़सीम करना होगा। ये पहली बात। दूसरी बात, तक़सीम का अमल हमें सबसे बड़ी जगह से ही क्यों शुरू करना चाहिए, इसकी वजह क्यों है। तफरीक़, जमा, हर चीज़ छोटे आदद यानी इकाई की जगह से हम शुरू करते हैं, लेकिन तक़सीम को सबसे बड़ी जगह से क्यों शुरू करते हैं, तलबा को ये पहलू अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। आखिरी में तक़सीम तफरीक़ का ही आसान तरीक़ा है। अब तक़सीम के तसव्वुर को सीखने के लिए कौन से तदरीसी वसाइल इस्तेमाल करते हैं ये देखेंगे। पहले ये मुरब्बा शुमारे, पीले क्यूब्स और अदादी मनके और 1 रुपए के नोट, ये दूसरी और तीसरी जमात के बच्चों के लिए मुनासिब है। कैसे तक़सीम करना है ये उसमें देख सकते हैं इन तदरीसी वसाइल के ज़रिए से। 3, 4 और 5वीं जमात के लिए बेस 10 के ब्लॉक्स और 1000 के नोट तक हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले ये जो मुरब्बा शुमारे हैं इनको इस्तेमाल करके बच्चों को तक़सीम कैसे करना है ये सिखाएंगे। उसके बाद ये जो पीले ब्लॉक्स हैं और ये आदादी मनके, इनको भी हम इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन मुरब्बा शुमारों को लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 मुरब्बा शुमारे हैं। इनको हमारे पास 4 दोस्त जो हैं इनको तक़सीम करना है। ये चॉकलेट अगर है तो इनको हम कुछ लोगों को कम कुछ को ज़्यादा दे सकते हैं, नहीं, सबको बराबर तक़सीम करना पड़ेगा, सबको एक जैसा मिलना चाहिए। तो मेरे पास कितने हैं उनको कितने दे सकते हैं ये देखना है। मेरे पास 8 हैं, ये 4 लोग 1, 2, 3, 4 लोगों में तक़सीम करना है। तो मैं क्या करता हूँ, एक एक को देते जाऊँगा। कितने बचेंगे, सब ख़त्म हो जाएंगे, अभी बचे हैं तो एक एक और देता हूँ। सबको 1 दिया था, अब सबको 2 मिले हैं, तो मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मेरे पास जितने भी थे वो सारे शुमारे
میں نے چاروں لوگوں میں دے دیے ہیں۔ ہر ایک کو کتنے ملے؟ 2 ملے ہیں۔ سب کو 2 ملے ہیں؟ ہاں، سب کو 2 ملے ہیں۔ کسی کو کم نہیں ملے اور کسی کو زیادہ نہیں ملا۔ میرے پاس 12 برفیاں ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12۔ ان 12 برفیوں کو 3 دوستوں میں مجھے تقسیم کرنا ہے، 3 دوستوں کو دینا ہے۔ کیسے دے سکتے ہیں؟ کیسے تقسیم کریں گے؟ میرے پاس 12 برفیاں ہیں، ایک ایک دیتا جاؤں گا۔ ہو سکتا ہے 2 دے کر دیکھیں گے، کیونکہ 1 دیں گے تو بہت بچ رہے ہیں، 2 دیں گے تو سب کو ہم 2 دے کر دیکھیں گے تو بھی ہمارے پاس بچ رہے ہیں۔ تو میں کیا کروں؟ ایک ایک اور دیتا ہوں، دیکھیں گے۔ ہر ایک کو میں نے 3 دیے اور میرے پاس بچے ہوئے ہیں۔ ہاں، 3 لوگ ہیں، میرے پاس 3 برفیاں ہیں، 1 2 3۔ تو سب کو کتنے ملے؟ میرے پاس کتنے بچے؟ میرے پاس 12 تھے، 3 لوگوں کو میں نے تقسیم کیا، ہر ایک کو 4 برفیاں ملی ہیں، کسی کو کم کسی کو زیادہ نہیں، ہر ایک کو ایک جیسا ملا ہے۔ 4 برفیاں ہی سب کو ملی ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے؟ جو میرے پاس تھا اس میں جتنے لوگ ہیں اس میں برابر میں نے تقسیم کیا ہے۔ اسی کو ہم منکوں کی مدد سے، جو اعدادی منکے ہیں ان کی مدد سے، ان سے ہم کر کے دیکھیں گے۔ اس میں میرے پاس 20 منکے ہیں، ان 20 منکوں کو 4 لوگوں میں مجھے برابر تقسیم کرنا ہے۔ کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ 4 لوگ، ایک کو ایک دیا، کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اس میں سے نکال نہیں سکتے، 20 ہیں، 20 بھی ختم ہونا چاہیے۔ تقسیم جو کرنے کا پروگرام ہے اس کے مطابق میرے پاس کچھ نہیں بچتا ہے، جن کو دینا ہے ان سب کو پورے کے پورے دے دینا ہے، لیکن میرے پاس کچھ بھی نہیں بچتا ہے۔ تو کس طرح میں اس کو تقسیم کر سکتا ہوں؟ ایک کو دے دیا، 4 لوگوں کو دینا ہے، تو 2 دیں گے تو 3 لوگوں میں 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ 4 آدمی ہم اس طرح سمجھ لیں گے، ان 4 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کو 4 لوگوں کو بھی اگر میں اتنے دیتا ہوں پھر بھی اتنے میرے پاس بچے ہیں، تو 3 اگر دیتا ہوں تو کتنے بچے؟ تب بھی میرے پاس اتنے بچ رہے ہیں۔ تو میں 4 اگر دیتا ہوں تو کتنے ہوں گے؟ تب بھی میرے پاس اتنے بچے ہیں۔ شاید اگر 5 دیں گے تو ٹھیک ہوگا۔ ہاں، 5 دینے پر میرے پاس کچھ نہیں بچ رہا ہے۔ تو ہر ایک کو کتنے ملے؟ 5۔ تو 1 2 3 4 5، ہر ایک کو 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5۔ تو ہر ایک کو 5 ملے ہیں، کسی کو کم نہیں ہوئے اور کسی کو زیادہ نہیں ہوئے۔ تو لیکن اس تقسیم کو، یا جو ہم اس میں کیا دیکھ رہے ہیں، ہم سوچ کر ہم نے دیا کہ 1 دیں گے تو کم ہوگا کہ زیادہ ہوگا۔ اسی کو اگر ہم تقسیم کو مرتب انداز میں بار بار کرنا پڑا ہم کو، پہلے 1 کر کے نکال کے دیکھا، 2 نکال کے دیکھا، 3 نکال کے دیکھا، جب ہم نے 5 کیے تب جو ہے اس کا صحیح جواب ہم کو ملا اور پورے 20 من کے ختم ہوئے۔ یعنی بار بار ہم کو اس کی
تقسیم کرنا پڑا ان لوگوں میں دینے کے لیے، یعنی اس کو سمجھنے کے لیے ہر ایک کو کتنے من کے ملیں گے، اس کا جواب ہمیں پہلے سے معلوم رہنا چاہیے کہ ہر شخص کو کتنا ملے گا۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ صرف تقسیم کے ذریعے ہی جواب مل سکتا ہے، تو بار بار تفریق کا عمل انجام دینا آسان ہوتا ہے۔ لیکن تقسیم کیا ہے؟ تقسیم دراصل بانٹنے کا عمل ہے۔ ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ چنانچہ ہم طلبہ کو بار بار تفریق کا عمل دہرانے کے متعلق بالکل آخر میں بتاتے ہیں۔ اب ہم ان برفیوں کو 4 لوگوں میں تقسیم کریں گے۔ میرے پاس کتنے برفیاں ہیں؟ کتنے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13۔ میرے پاس 13 برفیاں ہیں۔ 1 2 3 4 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، تو پہلے 2 تقسیم کر کے دیکھتے ہیں۔ تو کیونکہ بہت ہے میرے پاس تو ختم ہو جائیں گے، تو ایک اور ہم اس میں دیتے جائیں گے۔ ختم ہوں گے کیا دیکھتے ہیں۔ تمام کو ختم کرنا ہے، لیکن میرے پاس ایک بچا ہے۔ سب کو برابر برفیاں ملی ہیں، لیکن ایک کسی کو نہیں ملے گا، کیونکہ اگر کسی کو دیں گے تو یہ مساوی تقسیم نہیں ہوگی۔ تو تقسیم میں ایک جب بچتا ہے تو اس کو ہم باقی کہتے ہیں۔ اسی کو ہم نقلی پیسوں کے ذریعے سے دیکھیں گے۔ میرے پاس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 روپے ہیں۔ ان 9 روپیوں کو 4 لوگوں میں برابر تقسیم کرنا ہے۔ 1 2 3، سب کو ایک ملا۔ 1 2 3، 2 ملیں گے۔ جو ایک بچا ہے اس کو ہم باقی کہتے ہیں، اور سب کو جو مساوی ملا ہے اس کو خارج قسمت کہتے ہیں۔ یعنی جو کچھ آپ کو ملا ہے اس کو خارج قسمت کہتے ہیں۔ اب ہم بڑے اعداد کو لے کر ان کو کیسے تقسیم کرنا ہے، یعنی ایک اعداد یا 2 اعداد یا 3 عدد کو ہم لیتے ہیں تو اس کو تقسیم کرتے ہوئے کیسے کرتے ہیں دیکھیں گے۔ میرے پاس 1 2 3 4 سینکڑے ہیں۔ 1 2 3 4 5 6 دہائیاں ہیں، اور 1 2 3 4 اکائیاں ہیں۔ 464 بیس 10 کے بلاکس ہیں۔ اس کو میں 4 لوگوں میں مجھے تقسیم کرنا ہے۔ مقامی قدر کی قیمت کے مطابق ہم تقسیم کریں گے۔ مقامی قدر کی قیمت کو دیکھتے ہوئے تقسیم کرنا ہے، تو اس کو میں پہلے لکھ لیتا ہوں۔ 464 یہ اکائی کا مقام، دہائی کا مقام، سینکڑے کا مقام۔ کس مقام سے سب سے پہلے تقسیم کرنا ہے؟ اکائی سے تقسیم کرنا ہے، دہائی سے، یا سینکڑے سے؟ یہ تقسیم کا بہت اہم فارمولہ ہے۔ یعنی جو سب سے بڑا مقام ہے وہاں سے ہم کو شروع کرنا ہے، یعنی سینکڑے کے مقام سے ہی شروع کرنا ہے۔ اب کیا ہوا؟ میں استاد ہوں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ آپ کو کرنا ہے، لیکن کیوں کرنا ہے؟ ہم تفریق، جمع اور ضرب کے لیے اکائی سے حساب ہم شروع کرتے تھے، لیکن کم سے شروع کرو ہم سیکھے ہیں۔ لیکن اب تقسیم میں سب سے بڑے مقام سے شروع کرو، یہ آپ کہہ رہے ہیں۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ ایک کہانی بولیں گے۔ اب میرے سر پر ایک ٹوکری ہے، اس میں یہ سب ہیں۔ یہ کٹہل ہے، یہ آم ہے، اور یہ
लीमू है। इन सबको 4 कटहल, 6 आम और 4 नींबू, इन सबको मैं अपने सर पर एक टोकरी में रखकर अब वो वज़न जो है उसको मुझे कम करना है। तो सबसे पहले कौन सी चीज़ को मैं नीचे उतारूंगा तो मेरा वज़न कम होगा? लीमू को अगर उतारूं तो कम होगा, आम को अगर निकालूंगा तो कम होगा, या कटहल को अगर निकालूंगा तो कम होगा। ये सवाल जब पूछेंगे तो बच्चे क्या बोलेंगे? कटहल, क्योंकि कटहल सबसे वज़न और बड़ी चीज़ है, इसलिए कटहल को पहले नीचे निकालना है, उसके बाद मेरा वज़न कम होगा। इस तरह 4 कटहल को पहले मैं तकसीम कर दूंगा तो मेरे पास 6 आम बचेंगे और 4 नींबू बचेंगे। तब मेरा वज़न बहुत कम होता जाएगा। तो ये इस कहानी से क्यों हम बड़े मुकाम से शुरू करना है, ये बच्चों को बहुत अच्छे अंदाज में आसानी से हम समझा सकते हैं इस कहानी से। तो ये अगर समझ में आ गया है तो आगे के हम अमल पर चलते हैं। अब मेरे पास जो 464 ये जो बेस 10 के ब्लॉक्स हैं, इनको 4 लोगों में ठोस अंदाज में तकसीम करता हूँ। उन्हीं को मैं यहाँ तस्वूरती अंदाज में लिखता हूँ। ठोस से किया गया अमल, जो वहाँ जो ज़बान इस्तेमाल की गई वही ज़बान यहाँ तस्वूराती अमल में भी लिखते हुए मुझे करना है। यहाँ अगर जो ठोस में मैं गलती करूँगा वही यहाँ बोर्ड पे लिखते वक्त आएगा, इसलिए इस अमल को बहुत ही इत्मीनान से करना है। अब मुझे मालूम है कि ये 400 यानी 4 सब्ज़ तख्तियाँ, पहले इनको तकसीम करना है क्योंकि ये सबसे बड़े अदाद हैं। हर एक को कितने मिलेंगे? सबसे पहले जो 100 का मुकाम है उसको मैं तकसीम कर रहा हूँ। हर एक को कितने मिले? 1 1 1, यानी हर एक को 1 1 मिला है। तो 100 का मुकाम कितने लोगों को तकसीम कर रहा हूँ? 4 लोगों को तकसीम कर रहा हूँ। 4 लोगों को तकसीम करते वक्त हर एक को कितना मिला? 1। यहाँ जो है तो मेरे पास कितने थे? 400। सबको तकसीम करने पर कितने 100 ख़त्म हुए? 4 ख़त्म हुए। ये मेरे पास था, ये सबको हर एक को मिला और ये ख़त्म हुआ। यानी जो ख़त्म हुआ इसका मतलब मैंने दिया। तफरीक़ में हमने देखा है मेरे पास जो था वो देने के बाद हम उसको माइनस करते हैं, यानी तफरीक़ करते हैं। 4 जो मेरे पास थे उसको मैंने दे दिया तो मेरे पास कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा, 0। देखा, कुछ बचा है यहाँ देने के लिए? नहीं है। तो मेरे पास क्या है? मेरे पास 6 दहाइयाँ हैं, सही ना? देखेंगे मेरे पास 6 दहाइयाँ हैं। ये दहाई का मुकाम है, इसमें मेरे पास 6 हैं। इसको मैं अब तकसीम करता हूँ। हर एक को 1 2 दे सकते हैं, देखेंगे 2 देकर देखेंगे, वो नहीं, इनको नहीं मिलेगा, इसलिए हम 1 1 करके हर एक को देंगे। इस तरह से हम बच्चों को बताएंगे। 1 दिए, इनको 1 दिया, इनको 1 दिया और इनको 1 दिया। तो अब मेरे पास 4 दहाई ख़त्म हो गए और 2 दहाई बचे हैं। मेरे पास कितने दहाई थे? 6 दहाई थे। कितने दहाई दिए? 4 दहाई मैंने दिया। हर एक को कितने दहाई मिले?
एक एक दहाई मिले। ठीक है ना, हर एक को एक एक दहाई मिला है। मेरे पास जो 6 दहाई थे उसमें से 4 दहाई ख़त्म हो गए, उसको मैं यहाँ तफरीक करता हूँ। तो मेरे पास कितने दहाई बचे हैं? 2 दहाई बचे हैं। तो मेरे पास 2 दहाई बचे हैं। इन दहाइयों को देने के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये जो अमल है इसका मकसद क्या है? मेरे पास जो कुछ है वो सब ख़त्म होना चाहिए। मेरे पास 2 दहाई बचे हैं, वो ख़त्म नहीं हो रहे हैं। मेरे पास और 4 इकाइयाँ हैं, ये इनको मैं नहीं दे सकता, लेकिन मुझे देना ही चाहिए इन दहाइयों को। तो क्या करना चाहिए? मैं इन दहाइयों को बैंक में जाकर, बैंक वाले मुझे चेंज देंगे। मैं बैंक जा रहा हूँ, बैंक को जाकर मैं 2 दहाई दे रहा हूँ, तो बैंक वाले मुझे कितने देंगे? इकाइयाँ देंगे। कितने इकाइयाँ देंगे? एक दहाई के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने कितने दिए? 2 दहाइयाँ दी हैं, तो और 10 मिलना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मेरे पास अब 20 इकाइयाँ हैं। 20 इकाइयाँ ये 2 दहाइयाँ देने पर मुझे मिली हैं, लेकिन मेरे पास पहले से 4 इकाइयाँ मौजूद हैं। तो कुल कितने हुए? 24 इकाइयाँ मेरे पास हैं। तो अब हम कैसे देखेंगे? मेरे पास 2 दहाइयाँ थी, मैंने बैंक को देने पर बैंक ने मुझे 20 इकाइयाँ दी। उन 20 इकाइयों के साथ 4 इकाइयाँ मिलाकर 24 हो गए। इन 24 इकाइयों को क्या मैं तकसीम कर सकता हूँ? बिल्कुल तकसीम कर सकता हूँ। कैसे? पहले 2-2 देंगे, और बचे हैं, और 2-2 देंगे, और भी बचे हैं, 1-1 देंगे, और 4 बचे हैं। अब तमाम ख़त्म हो गए। इसमें बच्चे 1-1 भी दे सकते हैं, 2-2 भी दे सकते हैं। वो जैसे उनको समझ में आए वैसे वो तकसीम करेंगे। यानी इसमें कितने हैं, इसमें से मुझे 3 अगर दूंगा तो भी बचेंगे, ये अगर उनको समझ में आए तो उस हिसाब से वो तकसीम करेंगे। 1-1 भी दे सकते हैं या 1-1 ही देना चाहिए, ऐसा कोई शर्त बच्चों में नहीं रखना चाहिए। अब 24 तमाम बर्फियाँ हमने तकसीम कर दिए हैं। हर एक को कितने मिले? 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। दूसरों को भी 6 मिले, यानी हर एक को सेम क्वांटिटी मिला है। 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। हर एक को 6 मिले हैं। तो ठोस मरह में हमने क्या किया है? सबको कितने मिले? 6 मिले। मेरे पास कितने थे? 24 थे। 24 को पूरे तकसीम करने पर कितना बचा? कुछ भी नहीं बचा। जो 24 मेरे पास थे उन पूरे 24 को तकसीम करने पर हर एक को 6 मिले, मेरे पास 0 बचे। जो 664 थे उसमें कुछ भी नहीं बचा। हर एक को 116 मिले। ये ठोस मरहले में। तस्वुरी में 110 और 6 116, 100, हर एक को 116 मिले हैं। इसको हम ठोस और तस्वुराती दोनों में हमने देखा है। तकसीम में नुमाइंदगी मरहला है, लेकिन इसको हम ज़्यादातर इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि जब हमारे पास लोग जिनको हमें तकसीम करना वो ज़्यादा होते हैं, तब हमें नुमाइंदगी मरहले में
ہماری جو خانہ دار بک ہے اس میں لکھنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے اور اس کے لیے جگہ بھی نہیں بچتی، اس لیے ہم زیادہ تر ٹھوس اور تصوراتی ان دونوں کے درمیان ہی ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم یہ جو تقسیم کا عمل ہے اس کو، یہ 4 ہندسوں والا عدد ہے۔ یہ سرگرمی کیا ہے؟ میرے پاس 1000، 1020، 1، 2، 3، 4، 5، 1025 یہ پیسے ہیں۔ ان پیسوں کو 5 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ 1، 2، 3، 4، 5 لوگوں میں مجھے تقسیم کرنا ہے۔ میرے کلاس میں بچوں کو اس طرح بٹھا کر ہم کر سکتے ہیں۔ کیسے تقسیم کرنا ہے؟ سب سے پہلے پیسوں کو ہم یہاں لکھ لیں گے 1025۔ اس میں 100 کے نوٹ نہیں ہیں، اس لیے ہر ایک کے مقام کی قیمت ہم یہاں لکھ لیں گے۔ اکائی، دہائی، سینکڑا، ہزار۔ ہم تقسیم کا جو دائرہ کار ہے اس میں جو بات ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ تقسیم کو ہم مقام کی قیمت کے مطابق کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم جب بھی ہم تقسیم کرتے ہیں ہر مقام کی قیمت کو ہم لکھتے جائیں گے۔ کتنے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے؟ اس کو 5 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے۔ یہ کتنے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے اور یہ کتنے پیسے ہیں؟ تو جب ہم تقسیم کرنا شروع کرتے ہیں، یعنی وہ جو ہم نے کٹہل کا جو کہانی سنی تھی، یعنی جو سب سے وزندار جو چیز ہے اس کو پہلے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں تقسیم کو۔ تو شروع کرتے ہیں۔ 5 لوگوں کو تقسیم کرنا ہے۔ 1000 کا نوٹ کتنے ہیں؟ 1 ہے۔ اس 1 کو 5 لوگوں میں کیسے تقسیم کرنا ہے؟ 1 کو میں دے نہیں سکتا، تو اس نوٹ کو نہیں ہم تقسیم کر سکتے، لیکن اس کو تقسیم کرنا ہی ہے تو کیا کرنا ہے؟ اس نوٹ کو ہر ایک کو کتنے ملا وہ ہم لکھیں گے۔ یہ مقام ہم لکھ رہے ہیں۔ 1000 کا مقام ہر ایک کو تقسیم کرنے پر کتنا ملا؟ تم کو 1000 میں سے کتنے ملے؟ جواب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ملا، 0، کچھ بھی نہیں ملا، ہے نا؟ تو 1000 کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ بینک جانا پڑے گا۔ بینک کو جائیں گے تو وہاں 1000 کے لیے کتنے چینج ملے؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 نوٹ مجھے ملے ہیں 100 کے۔ اب بینک اور جو چینج لانے کے لیے جا رہے ہیں، بینک والے کتنے دیں گے اور جو قبول کر رہے ہیں وہ گننا ضروری ہے۔ بینک والے جتنا بھی گنے، ہم وہ جو چینج دے رہے ہیں اس کو دوبارہ گننا ضروری ہے۔ یہاں بھی ہم ہر ایک چیز کو گنیں گے، ٹرسٹ بٹ ویریفائی، یعنی آپ کو یقین ہو پھر بھی جو ہے ہمارے اطمینان کے لیے گننا ضروری ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چینج دینے والا 9 بھی دے سکتا ہے، 11 دے سکتا ہے، تو اس سے ہمارا حساب خراب ہو سکتا ہے۔ اس لیے بینک والے کتنی بار بھی گن کر دیں، جو لینے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس کو دوبارہ گنیں۔ ہم نے گن لیا، 1000 میں سے کسی کو کچھ نہیں ملا ہے، لیکن اس 1000 کو ہم نے خرچ بھی نہیں کیا ہے نا؟ خرچ کیا ہے؟ ہم نے 1000 کو خرچ نہیں کیا، لیکن اس 1000 کو بینک میں لے جا کر بینک جانے پر ہمیں کیا ملا ہے؟ 100 کے 10 نوٹ ملے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہاں کیا ہے؟ وہی ہم لکھ رہے ہیں۔ ہمیں
1000 روپے کو ہم نے سب کو تقسیم کر کے خرچ نہیں کیا ہے، لیکن 1000 روپے بینک میں دینے پر ہمیں 10 100 کے نوٹ ملے ہیں۔ تب یہ جو 10 100 کے نوٹ ہیں ہم تقسیم کر سکتے ہیں، 1 2 3 سب کو ایک ایک مل رہا ہے، ایک ایک اور دے سکتے ہیں، 1 2 یہ بھی دے سکتے ہیں۔ ہاں، اب پورا ختم ہو گیا ہے، یعنی 100 کے نوٹ کچھ بچے نہیں ہیں۔ تو میرے پاس 10 کے جو نوٹ تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں، میرے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن ہر ایک کو کتنے 100 کے نوٹ ملے پوچھیں گے، آپ کو کتنے ملے؟ 2 ملے ہیں، سب کو 2 2 ملے ہیں، ہر ایک کو 2 ہی ملے ہیں، کسی کو زیادہ نہیں ملے۔ تو کتنے ملے؟ وہ 2۔ تو میرے پاس 100 روپے کے نوٹ ختم ہو گئے، تو ہاں یہ صفر، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو کیا بچا ہے؟ میرے پاس 10 کے 2 نوٹ بچے ہیں، اس کو کہاں لکھیں گے؟ میرے پاس 10 کے 2 نوٹ بچے ہیں، تو ان 2 نوٹوں کو تقسیم کرنا ہے۔ 2 ہیں، 5 لوگ ہیں، کیسے ممکن ہے؟ 2 نوٹ 5 لوگوں میں کیسے تقسیم کر سکتے ہیں؟ ایک ایک اگر دونوں کو دیں گے تو باقی 3 لوگوں کو نہیں ملیں گے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ ہر ایک کو 10 کے کتنے ملے پوچھیں گے، کچھ بھی نہیں ملا ہے، دینے بھی نہیں ہو رہا ہے، تو پھر ہم بینک جائیں گے۔ بینک میں جائیں گے تو 10 روپے دیں گے تو کتنا چینج ملے گا؟ 100 ملیں گے، 1000 ملیں گے، یا 1 روپے ملے گا؟ تو یہ مجھے معلوم ہے، 20 روپے دوں گا تو 1 روپے کے 20 نوٹ مجھے ملیں گے۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 نوٹ مجھے ملے ہیں، لیکن 10 روپے کا نوٹ کیا ہوا؟ 10 روپے کا نوٹ ہر ایک کو کتنا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا، لیکن 10 روپے کو میں نے سب کو دے کر ختم کیا ہے؟ نہیں، 10 روپے کو میں نے کیا کیا؟ بینک کو جا کر کے 20 روپے یعنی 1 روپے کے 20 نوٹ میں نے حاصل کیے، 1 2 3 4 5 6، یعنی میرے پاس پہلے سے 5 نوٹ ہیں 1 روپے کے، تو اس طرح سے 25 روپے ہو گئے۔ تو ان 25 روپیوں کو کیا ہم تقسیم کر سکتے ہیں ان 5 لوگوں میں؟ میرے پاس 5 لوگ ہیں، 25 روپے 1 2 روپے ہم دیں گے، ہر ایک کو 2 روپے دیں گے، اس کے بعد اور 2 روپے دیں گے، ہر ایک کو 2 روپے، 4 1 روپے ہو گئے۔ اب کتنے بچے ہیں؟ 1 اور دیں گے، 1 تمام 1 روپے ختم ہو گئے۔ تو ہر ایک کو کتنے 1 روپیہ ملے؟ 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، 1 2 3 4 5، ہر ایک کو 5 5 ملے ہیں، تو ہر ایک کو برابر مساوی طور پر 5 روپے ملے ہیں، یعنی میرے پاس جو 25 تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں بچا ہے، میرے پاس صفر بچا ہے۔ اب اس کو 1025 روپے کو 5 لوگوں میں جب تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کا جو طریقہ کار ہے اس کے کھیل کے ذریعے سے ہم نے ٹھوس سے تصوراتی کے ذریعے معلوم کرنے کی کوشش کی ہے۔
اس کو جب ہم خانہ دار نوٹ بک میں لکھتے ہیں تو مقام کی قیمت کے تحت کیسے لکھنا ہے یہ ہم سمجھ سکتے ہیں۔ عام طور پر اس حساب کو بچے کیا کرتے ہیں، 1025 روپے، اس کو 5 لوگوں سے کو تقسیم کرنا ہے۔ اکثر بچوں کو تقسیم کرنا جب کہتے ہیں تو پہاڑے وہ یاد کرنے لگتے ہیں، پہاڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں، پہاڑوں کے ذریعے سے حساب کرتے ہیں۔ 5 دوے 10، 0، 5 پنجے 25، 25 چلے گئے تو 0۔ اکثر بچے تقسیم کے لیے پہاڑے استعمال کر کے اس طرح حساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ یہاں وہ مقام کی قیمت کے تحت نہیں کرتے، بلکہ وہ یہاں جواب غلط ہوتا ہے، کیونکہ بچے ان کے دماغ میں جو ہے وہ صرف پہاڑوں کی طرف توجہ ہے، اس لیے وہ تقسیم کے تصور کو صحیح طور پر سمجھے بغیر پہاڑوں کے ذریعے سے حساب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں غلط جواب آتا ہے۔ تو اس کو تقسیم کرتے وقت ہمیں تصوری ٹھوس میں کر کے پھر تصوری انداز میں بچوں کو سمجھائیں گے تو بچوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آتا ہے۔ اس حساب میں 1025 روپے میں 5 لوگوں کو جو تقسیم کیا، اس میں ایک جو بات غور کرنے کی ہے، ہر ایک مقام پر کیا سوال ہم نے کیا، اس کو کیا جواب ملا، میرے پاس کیا ہے، میں نے کس کو کتنا دیا، ہر ایک کو کتنا ملا، میرے پاس کتنا بچا، میرے پاس کتنا ہے، ہر ایک کو کتنا ملا، میرے پاس کتنا ختم ہوا، میرے پاس کتنا بچا۔ یہ اسی طرح بار بار ہم کرتے جائیں گے۔ سیم سوال، میرے پاس کتنا ہے، ہر ایک کو کتنا ملا، میرے پاس کتنا ختم ہوا، میرے پاس کتنا بچا ہے، میرے پاس کتنا ہے، ہر ایک کو کتنا ملا، میرے پاس کتنا ختم ہوا، میرے پاس کتنا بچا ہے۔ یہ اسی طرح ہر بار ہم ہر مقام کا کرتے جائیں گے، جب آخری مقام تک ہم یہی سوال دہراتے جائیں گے۔ اس طرح کریں گے تو ہمیں تقسیم کو زبان کے انداز میں، یعنی ڈائلاگ کے ذریعے سے ہم کیسے کر سکتے ہیں۔ اب ہم 1025 روپے کو 5 لوگوں میں جو تقسیم کرنا ہے، اس کو ہم نے دیکھا، اس کو ایک دو مثالوں کے ذریعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس تقسیم میں کیا خصوصیت ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مقام کی قیمت کے تحت ہم تقسیم کرتے ہیں، یعنی ہمارے پاس جو مقام ہے یا ہر ایک مقام کی جو قیمت ہے، ہر ایک کو اس مقام پر کیا ملتا ہے، یہ اصل ہے۔ تو ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں، 391، اس کو تقسیم 3 سے، اس کو ہم گفتگو کے ذریعے سے مقام کی قیمت کو سامنے رکھ کر کرتے جائیں گے۔ اب سب سے پہلے 100 کا مقام، 100 کے مقام پر 3 لوگوں کو اگر تقسیم کرتا ہوں تو 300 روپے ہیں، تو ہر ایک کو تقسیم کرتا ہے تو ہر ایک کو 1 ملے گا، تو میرے پاس 300 روپے جو تھے وہ خرچ ہو گئے، تو 0 بچا۔ میرے پاس کتنا بچا ہے، 9 بچا ہے، 9 دہائیاں ہیں، 9 10 روپے ہیں، اس کو ہر ایک کو برابر مساوی تقسیم کرتا ہوں تو ہر ایک کو 3 ملیں گے، تو 9 روپے جو تھے وہ میں نے خرچ کر دیے 3 لوگوں کو دینے پر، تو 9 روپے جو تھے وہ خرچ کر دیے، تو میرے پاس اب کچھ نہیں بچا ہے۔ اسی طرح اب ایک کتنے بچے ہیں، 1 بچا ہے،
इस 1 को मैं किसको तकसीम करूं? 3 लोगों को तकसीम करना है। 1 रुपया 3 लोगों को जब मैं तकसीम करता हूं तो हर एक को कितना मिलेगा? मिल सकता है? मेरे पास सिर्फ 1 ही रुपया है, उसको मुझे 3 लोगों में देना है तो नहीं हो सकता है। तो हर एक को 0 मिला, कुछ भी नहीं मिला। तो उन रुपये ख़त्म हो गए? नहीं, ख़त्म नहीं हुए, क्योंकि वो मैंने किसी को तकसीम नहीं किए हैं, तो मेरे पास ही बच गए हैं। अब बच्चे क्या गलती कर सकते हैं? 0 को लिखते वक्त वो भूल जाते हैं, क्योंकि एक ही को बाकी समझते हैं। नीचे आने पर उन्हें वो हिसाब को आगे नहीं बढ़ाते हैं। एक दूसरी मिसाल हम लेकर देखेंगे। इसमें हमने क्या देखा? मेरे पास सैकड़े के मुकाम पर 3 था, दहाई के मुकाम पर 9 था, इकाई के मुकाम पर 1 था। हर एक को क्या मिला? यानी हर मुकाम पर 10 के मुकाम पर, 100 के मुकाम पर, इकाई के मुकाम पर कुछ भी नहीं मिला। अब एक और मिसाल हम देखते हैं। 5445, इसको 5 लोगों में तकसीम करेंगे मसावी। अब सबसे पहले मुकाम की कीमत हम लिख लेंगे। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 मुकाम हैं। 4 मुकाम के नाम हमने लिख लिए हैं। सबसे पहले 5 का मुकाम है, यानी 1000 का मुकाम है। 5 लोगों में 5000 रुपये देना है, यानी हर एक को 1000 रुपये मिलेगा। तो इस तरह मेरे पास 5000 जो थे वो मैंने ख़त्म कर दिए, तो अब 0 बचा। मैंने तकसीम कर दिया, हर एक को 1000 रुपये मिला। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास 400 रुपये हैं। तो इन 400 रुपयों को 5 लोगों में कैसे तकसीम करूं? हर एक को कितने 100 रुपये मिलेंगे? मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। 4 छोटा है 5 से, इसलिए नहीं मिलेगा। तो मैं किसी को 100 रुपये नहीं दे रहा हूँ। तो लेकिन 100 रुपये मैं खर्च भी नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे पास ही हैं। तो 400 रुपये जो थे वो 0 अगर जाएंगे तो मेरे पास वो 400 रुपये ऐसे ही बचे हैं। लेकिन मुझे ये 100 रुपये 400 रुपये खर्च करना है, तो मैं फिर वापस बैंक जा कर के चेंज करूँगा। बैंक जब मैं जाऊँगा तो 4 दहाई के लिए मुझे 40 रुपये देंगे। मेरे पास पहले से 4 10 के नोट हैं, तो मेरे पास 4 और 40 इस तरह से 44 रुपये मेरे पास हैं 10 रुपये के। हर एक को मैं कितने 10 के नोट दे सकता हूँ? हर एक को कम से कम 8 10 रुपये के नोट में दे सकता हूँ। तो मेरे पास 40 रुपये खर्च हो गए, तो कितने बचे? 10 रुपये के 4 नोट मेरे पास बचे हैं। 4 नोट जो बचे हैं, अब इन 400 रुपये 5 लोगों में नहीं दे सकता, लेकिन ये 4 10 के नोट खाली भी करना है, खर्च करना है। दोबारा मैं बैंक जा कर के बैंक से मैं चेंज लेता हूँ, तो मुझे कितना मिलेगा? 40 रुपये मिलेंगे, यानी 1 रुपये के 40 नोट मिलेंगे। मेरे पास पहले से 5 नोट हैं 1 रुपये के, तो इस तरह मेरे पास 45 रुपये हो गए। तो हर एक को 1 रुपये के कितने मिलेंगे? 9। 1 रुपये के 9 नोट मिलेंगे। तो कुल मेरे पास कुछ बचे हैं, कुछ भी नहीं बचा है। मेरे पास 45 रुपये देने पर अब कुछ भी नहीं बचा है। इस हिसाब में हम क्या देख सकते हैं? 100 के मुकाम पर हमने कुछ भी नहीं मिला। इस हिसाब में इकाई के मुकाम पर हमको कुछ नहीं मिला। इससे पहले के हिसाब में 1025 के हिसाब में इसमें हमने क्या देखा था? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार।
کس مقام پر نہیں ملا، 1000 کے مقام پر کچھ نہیں ملا، 100 کے مقام پر 2، 10 کے مقام پر کچھ نہیں ملا، اور اکائی کے مقام پر 5 ملے۔ تو اس ہر مثال میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ مقام پر سب تقسیم کرنے پر کچھ نہیں ملا، یہاں بھی کچھ نہیں ملا، یہاں بھی کچھ نہیں ملا، 10 کے مقام پر بھی کچھ نہیں ملا۔ یعنی اساتذہ کلاس روم میں چلاتے ہوئے تیاری کر کے جب آتے ہیں تو اس طرح کی مثالیں پہلے سے لکھ کر لائیں گے تو بچوں کو کیسے ہم اچھی طرح سے تقسیم کے تصور کو سمجھا سکتے ہیں، یہ بہت مضبوطی کے ساتھ بچوں کو بیٹھے گا، اور بچوں کے اندر جو مس کنسیپشن رہیں گے وہ ختم ہوں گے اور بچوں میں یہ آئندہ نہیں آئیں گے۔ اس طرح سے ہم اساتذہ اپنی تیاری اچھی طرح سے اگر کر کے آئیں گے تو بچوں کے اندر تصور بہت اچھے انداز میں سمجھ میں آئے گا۔ اب تقسیم کے تعلق سے چند ایک حقائق یا ڈویژن فیکٹس جس کو کہتے ہیں اس کو ہم دیکھیں گے۔ ایک عدد ہم مثال کے طور پر لیتے ہیں 20، اس کو 5 سے تقسیم کرو، اس کو 2 طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں، اس کو اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں۔ ہمیں کیا ملے گا؟ 4 ہے نا؟ اسی کو 20 کو 4 سے تقسیم کریں گے تو 5، اسی کو 4 کو 5 سے ضرب دیں گے تو 20۔ یعنی ایک ڈویژن فیکٹ سے ایک ڈویژن فیکٹ، ایک ملٹیپلیکیشن فیکٹ، ایک ضرب اور ایک تقسیم کا تصور ہمیں ملتا ہے۔ اس کو ہم ایڈیشن فیکٹ میں اور سبسٹریکشن فیکٹ کتنے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اب تقسیم کے کچھ اصول ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے صفر سے کسی کو ہم تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں اس کو 5 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے، کیا یہ ممکن ہے؟ ہر ایک کو کیا ملے گا؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو تقسیم کروں تو ہر ایک کو کچھ بھی نہیں ملا۔ میرے پاس 5 ہیں، اس کو میں 1 کو دینا ہے، تو اس 1 کو کتنا ملے گا؟ میرے پاس 5 ہیں، 5 شمارے ہیں، 5 روپے ہیں، ان کو 1 ہی کو دینا ہے، تو سب کچھ میں دے سکتا ہوں، تو اس 1 کو 5 ملے گا، جو بھی ہے وہ 5 ملے گا۔ میرے پاس 5 1 روپے کے نوٹ ہیں، اس کو مجھے 5 لوگوں میں دینا ہے، ہر ایک کو کتنا ملے گا؟ ہر ایک کو 1 ملے گا۔ میرے پاس 5 روپے ہیں، اس کو مجھے 0 لوگوں کو دینا ہے، کسی کو نہیں دینا ہے، ہر ایک کو کتنا ملا؟ یعنی وہاں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، میں کسی کو نہیں دیا ہوں، تو ان کو کیا ملا؟ وہاں کوئی بھی نہیں ہونے کی وجہ سے ہر ایک کو کیا ملا ہم یہ پوچھ ہی نہیں سکتے، یعنی اس کے لیے کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کو ہم آگے کی جماعتوں میں سیکھیں گے، اس کو ہم انفینٹی کہتے ہیں۔ اس طرح کے جو اصول ہیں جو تقسیم میں، ان کو بچے یاد رکھیں گے تو یہ بہت آسان طریقے سے تقسیم کر سکتے ہیں۔ تقسیم کے عمل میں ہم نے ٹھوس سے تصوراتی کے طریقے کو، یعنی نمائندگی کا جو مرحلہ ہے یہاں نہیں ہے،
یہ ہم جو کہتے ہیں یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ جیسے جیسے زیادہ لوگوں کو ہم تقسیم کرتے جائیں گے تو نمائندگی کا مرحلہ وہ نہیں ہم کر سکتے. اس کے لیے ایک مثال ہم یہاں دیکھیں گے. 393 روپے ہیں، اس کو 3 لوگوں میں تقسیم کرنا ہے. تو 3 لوگ کون ہیں؟ یہ ایک، یہ دوسرے آدمی ہیں اور یہ تیسرے آدمی ہیں. 1 2 3. 393 روپے میں اکائی، دہائی، سینکڑا، ان 3 مقامات میں ہم تقسیم کرتے. ہم نے کیا کہا تھا؟ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ کس کو ہم دے رہے ہیں، ان کو ہر مقام پر کیا مل رہا ہے وہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. کبھی کبھار اس میں ملتا ہے، کبھی نہیں ملتا ہے. اب ہر ایک کو تمام مقام اگر ملنا ہو تو اس طرح ہم دیکھ سکتے ہیں: اکائی، دہائی، سینکڑا. 100 روپے کے 3 نوٹ ہیں. کیوں ہم 100 سے شروع کرنا ہے؟ کیونکہ تقسیم میں بڑے مقام سے ہم شروع کرتے ہیں، اس لیے یہاں 100 کا مقام بڑا ہے. 100 کے مقام پر 300 روپے ہیں. یہاں 3 لوگ ہیں تو ہر ایک کو 100 روپے میں یہاں مل رہے ہیں. ہر ایک کو ایک. اب میرے پاس جو 100 روپے تھے وہ ختم ہو گئے. اب میرے پاس 10 روپے کے 9 نوٹ ہیں. تو کتنے ملیں گے؟ 9 نوٹ ہیں اور 3 لوگ ہیں تو ہر ایک کو 3 10 کے نوٹ ملیں گے. تو ہر ایک آدمی کو، پہلے آدمی کو 3 نوٹ، دوسرے آدمی کو 3 اور تیسرے آدمی کو 3 نوٹ 10 روپے کے. اب میرے پاس 3 3 3 یعنی پورے 9 نوٹ ختم ہو گئے. اب اکائی یعنی 3 1 روپے، ہر ایک کو 1 نوٹ ملے گا. اس طرح نمائندگی مرحلے میں ہم کر سکتے ہیں. لیکن یہاں 3 لوگوں کو جو تقسیم کرنا ہے، اگر 13 لوگوں کو تقسیم کرنا ہو تب کیا ہوگا؟ یہ نمائندگی مرحلے میں یہ ہم لکھ نہیں سکتے، کیونکہ ایک اور پیج میں ہم کو جانے کی ضرورت پڑے گی. اس لیے ہم نمائندگی مرحلے میں کتنے لوگوں کو تقسیم کرنا ہے، یہ بڑا اگر عدد ہے تو نمائندگی مرحلے میں خانہ دار نوٹ بک میں کرنا مشکل ہوگا. اس لیے ہم اس نمائندگی مرحلے کو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ٹھوس سے تصورات کی طرف ہم بات چیت کے ذریعے سے تقسیم کرتے ہیں. تو ہر ایک کو کتنا ملا؟ ایک کو 100 30 اور 1 روپے یعنی 130 روپے یعنی 131 روپے ہر ایک کو مل رہے ہیں. یعنی 100 30 اور 1 یعنی 131 روپے. 100 30 اور 1 یعنی ہر ایک کو 131 روپے مل رہے ہیں. ان سب کو اگر جمع کریں گے تو 393 ملیں گے. یہ تصویری مرحلہ ہے، یعنی اس کو نمائندہ مرحلہ کہتے ہیں. لیکن ہم ہر ایک چیز کو، ہر ایک مقام پر 9 گھر ہم نے نہیں بنائے ہیں، 9 کمروں کا گھر ہم نے نہیں بنایا ہے. اگر اس کو ہم کر کے دیکھتے ہیں، اس کو یہیں میں لکھتا ہوں: 100 10 یہ اکائی، سینکڑا، دہائی، اکائی.
हर एक मुकाम पर 9 घर हैं। 100 के मुकाम पर कितने कमरे भर्ती हुए हैं? सिर्फ एक कमरा भर्ती हुआ है, क्योंकि इसमें 100 रुपये ही हैं। 10 के मुकाम पर 3 कमरे, इकाई के मुकाम पर एक खाना, इसमें 100 100 100 मिला है, इसमें 3 दहाई मिले हैं, इसमें एक इकाई मिला है। इसमें भी 131 रुपये मिले हैं। 131 131। इस तरह हम तस्वीरी और नुमाइंदा मरहले में 393 रुपये को 3 लोगों में तकसीम होने पर हर एक को 131 रुपये मिलेंगे। हम इस नोटबुक पर लिखकर देख सकते हैं। अब तकसीम के तस्वुर में रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम इसको कैसे लागू कर सकते हैं या कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको हम देखेंगे। सबसे पहले ग्रोह को तकसीम करना, यानी मेरे जन्मदिन का प्रोग्राम है, मेरे पास 60 चॉकलेट हैं, मेरे स्कूल में 20 तलबा हैं, 20 तलबा को तकसीम करना है, हर एक को कितना मिलेगा? ग्रोह में जब हम तकसीम करना है, यानी मेरे पास जो है उसको तकसीम करना है, तो इस तरह के मिसाल हम दे सकते हैं। जो कुछ दिया गया है, जैसे 12 पीले ब्लॉक्स दिए गए हैं, उसको 3 ग्रोह में तकसीम करना है, तो कितने ग्रोह बनेंगे? हमें जो बात याद रखनी है कि हर एक को कितना मिला है, ये हम मालूम है, यानी 3-3 के ग्रोह हम बनाए हैं, लेकिन इसमें हम ये सीख रहे हैं कि कितने लोगों को दे रहे हैं। लेकिन उसी 12 को 4 लोगों में तकसीम करना है, तो हर एक को कितना मिलेगा, वो भी हम तकसीम करने के बाद ही हमें मालूम होगा। मसावी ग्रोह बनाना या मसावी तकसीम, दोनों में फ़र्क है। इसी तरह हमारे पास पैसे हैं, उन पैसों को कैसे तकसीम करना है, इसमें भी एक फ़र्क है। पैसों की तकसीम करते वक्त हम बड़े एक जो नोट होते हैं, यानी बड़े कीमत का जो नोट होता है, वहाँ से तकसीम शुरू करते हैं। इसको हम पैसे गिनते हुए भी हम ऐसा ही करते हैं, क्योंकि हमारे पास 2005 अगर नोट हैं, तो 10 के अगर 80 नोट हैं या 1 रुपये के 100 नोट हैं, तो हम पहले 2000 के जो नोट हैं, यानी जो बड़ी कीमत के नोट हैं, वहाँ से हम गिनना शुरू करते हैं। इसी तरह तकसीम करते वक्त भी हम बड़ी कीमत के नोट से ही तकसीम शुरू करते हैं। इसी तरह एक और तरीक़े से हम तकसीम को कैसे देख सकते हैं, जो कुछ आपको दिया गया है, जो पूरी चीज़, इसको हम कैसे तकसीम करेंगे। जैसे मेरे पास एक पिज़्ज़ा है, या मेरे पास एक चपाती है, या मेरे पास एक डोसा है, उसको 2 टुकड़े करके मैं कैसे तकसीम करती, ये भी तकसीम करना है। लेकिन ये कसरों में आने वाली तकसीम है, लेकिन तकसीम में भी ये अप्लाई होता है, लेकिन ये कसरों में तब्दील होकर आता है। अब तकसीम में बच्चे कुछ गलत फहमियाँ होती हैं बच्चों के अंदर, मिसकॉन्सेप्शन जिनको हम कहते हैं। क्यों करते हैं ये बच्चे? यानी हम कुछ मिसालें हमने दी, उसमें यानी मुकाम की कीमत के मुताबिक हम जब तकसीम करते हैं, या मेरे पास जो कुछ है उन मुकामात पर हम तकसीम करते हैं, या उन मुकामात को सही तकसीम करते हैं, उस मुकाम के तहत हर एक को कितना मिला, ये देखे बगैर जब सिर्फ पहाड़ों के ज़रिए से हिसाब करने की कोशिश करते हैं, तो ये गलत फहमियाँ या फिर ये गलतियाँ होती हैं। आइंदा चलकर इससे बड़ी क्लासों में बहुत मुश्किल होगी। यानी जैसे 1025 का जब हम हिसाब करते हैं तो उसका जवाब 25 आ सकता है,
لیکن جب ہم مقام کی قیمت کے حساب سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں صحیح جواب ملتا ہے۔ اس طرح کی بہت ساری جو غلط فہمیاں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ مقام کی قیمت سمجھے بغیر تقسیم کرنا۔ اس ویڈیو میں ہم نے تقسیم کے تصور کو بچوں میں کیسے پر مسرت انداز میں الگ الگ طریقے سے کر سکتے ہیں یہ ہم نے دیکھا ہے۔